اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ الفاظ کے معنی: دل، انسانی جسم میں خون کا ٹکڑا۔ دل کا تعلق جذبات، محبت، پیار، احساس سے ہے۔ پاسبان، محافظ، حفاظت کرنے والی، روکنے والی، دلیل سے ثابت کرنے والی۔ عقل، دلیل اور منطق سے فیصلے کرنے والی، دانش، سمجھ بوجھ۔ تنہا، اکیلا، کسی مدد کے بغیر، اپنے بل بوتے پر۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمیں عقل کی بات ہر وقت ماننی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہمیں عقل کی بات نہیں ماننی چاہیے بلکہ اسے تنہا چھوڑ دینا چاہیے اور دل کی بات ماننی چاہیے، یعنی کہ پیار، محبت، خلوص، یہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، تو دل کی بات بھی ماننی چاہیے۔ علامہ اقبال ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خدائی کا جو ہے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خدا ہے۔ نمرود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو نمرود بہت حیران رہ گیا۔ پھر اس نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ جلایا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آگ سے محفوظ کر لے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گئے تو آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے دل کی بات مانی، مطلب عشق کے حقیقی کی بات مانی۔ اگر وہ عقل پہ چلتے تو وہ کہتے کہ میں آگ میں جاؤں گا، آگ تو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، لیکن انہوں نے دل کی بات مانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور عقل کو نہیں مانا۔ تو اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ بقول اقبال، عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکوں کی رہنما ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ جواب میں دل کہتا ہے، علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں۔ اس ایک اور شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر عقل سے ہم خدا کو تسلیم کر لیں لیکن ہمارا دل اور نگاہ مسلمان نہیں، کہ ہم دل اور نگاہ سے یعنی کہ اچھی بری چیز کا جو ہے جیسے قربانی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو ماننا ہوتا ہے، اس کی جو عقل سے ماروا چیزیں ہیں جیسے کائنات کیسے تسخیر ہوئی، خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، یہ خرد نہیں بتا سکتی، یہ عقل سے ہی، پیار سے، محبت سے اور عشق سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ایک اور شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں، کہ عقل جو ہے وہ ہمیں منزل تک نہیں لے جا سکتی، لیکن عقل کی اپنی اہمیت ضرور ہے، لیکن عقل کے ساتھ ہم پوری کائنات کو تسخیر نہیں کر سکتے، یا انسان عقل سے خدا کو یا اس کی نشانیوں کو نہیں پہچان سکتا۔ اس کے لیے جو ہے وہ عشق یا دل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ عقل عیار، ایک اور یہ شعر ہے، عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ یعنی عقل جو ہے وہ مشورہ دیتی ہے، کسی برے کام کو کرنے کے لیے بھی ہم چالاکی سے یا برے اعمال سے وہ کام کر لیتے ہیں، لیکن عشق جو ہے وہ دل سے سچا، عشق سچا ہوتا ہے، صداقت یا صدق یا محبت جو ہے وہ دل میں آتی ہے، تو دل جو ہے وہ سچے فیصلے کرتا ہے۔ عقل کہہ سکتی ہے کہ اس کو جو عیاری سے کسی فیصلے کو یا کسی چیز کو اپنے حق میں کر لو، لیکن دل کہتا ہے جو سچی چیز ہے اسی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ایک اور شعر ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یعنی عقل جو ہے وہ تنقید کرتی رہے گی کہ خدا کو کیوں مانے، خدا تو نظر ہی نہیں آتا، لیکن عشق کہے گا
इतनी बड़ी कायनात को कोई बनाने वाला तो है। एक छोटा सा मकान तो इंसान बना लेता है, इसी तरह इतना बड़ी कायनात का मकान बना हुआ है, वो कौन बना सकता है? तो वो इश्क की या दिल ही कहेगा कि ये खुदा की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है जो बनाती है। आखिर में एक मिसरा है शेर का, इश्क की एक जस ने तय कर दिया किस्सा तमाम। यानी अकल से अगर हम काम लेंगे तो अकल सारी जिंदगी लगी रहेगी, वो काम नहीं होगा। लेकिन अगर इश्क से, जुनून से काम लेंगे और करते रहेंगे उस काम को, तो वो एक जस्त में ही हो जाएगा। तो अकल हमें मंजिल पर नहीं ले जा सकती, इश्क अपनी हमें मंजिल पर ले जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर इश्क के हवाले से या दिल के साथ चल रहे हैं तो अकल को भी इस्तेमाल करना चाहिए, अकल को नहीं छोड़ना चाहिए।